بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سامنے جو یہ رپورٹ پیش کر رہا ہوں، یہ بڑی دلچسپ رپورٹ ہے۔ یہ وائس آف امریکہ نے اپنے اردو جو فیس بک چینل ہے اس پر نشر کی ہے، اور یہ حال ہی میں نشر کی ہے۔ یہ بڑی دلچسپ رپورٹ ہے۔ اس میں انہوں نے اس کا جو میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، خلاصہ یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے کچھ محققین نے، کچھ ماہرین نے ایک تجربہ کیا، اور وہ بڑا دلچسپ تجربہ تھا۔ تجربہ انہوں نے یہ کیا کہ کچھ چوہوں کو جمع کیا جو شوگر پیشنٹ چوہے تھے، جنہیں شوگر کا مرض، ذیابیطس کا مرض ہو چکا تھا۔ ان پر ایک تجربہ کیا۔ انہوں نے ان پر انہیں ایک جگہ بند کر انہیں مختلف گانے سنائے، جن میں مختلف گائک تھے، جن میں انہوں نے مائیکل جیکسن کا گانا بھی سنایا۔ تو وہاں جب ان کو کچھ عرصے انہیں گانا سنایا، اور گانا سنانے کے بعد ان میں ایک گانا ایسا تھا، تو انہوں نے تحقیق کی اس گانے کی وجہ سے ان کا شوگر کا جو لیول ہے وہ نیچے آ رہا ہے، اور انسولین پیدا ہونا شروع ہو رہی ہے۔ پھر انہوں نے وہی گانا 15 منٹ روزانہ ان چوہوں کو سنایا، جس کی وجہ سے کچھ عرصے بعد یہ رپورٹ کے اندر یہ بات سامنے آئی کہ اس گانے کے سننے سے چوہوں کی شوگر جو لیول ہے وہ بہتر ہو گیا، اور انسولین جو ہے وہ بڑھ گئی، اور انسولین نے اپنا کام شروع کر دیا۔ یہ رپورٹ ہے۔ اچھا، اس رپورٹ میں دو دلچسپ حصہ میری دلچسپی کا جو باعث بنا وہ یہی تھا کہ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ گانا سننے سے چوہوں کی جو شوگر کا لیول تھا وہ بہتر ہو گیا، اور انسولین پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ بس یہی میرے دلچسپی کا حصہ تھا۔ اب میں یہاں آپ سے ایک گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو محققین ہیں یہاں کے، اور جو ہم آزاد خیال لوگ ہیں، یا ہم جدیدیت کے چکر میں پڑھ کر ہم پر جو روزانہ کی بنیاد پر کچھ علماء حضرات بھی اور کچھ عام لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ یار یہ دم درود کر یہ وظیفے کر اور یہ پڑھائیاں کر یہ کیا کر رہے ہیں؟ پڑھائیوں سے، وظیفوں سے کوئی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، بلکہ طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ میں علماء کی طرف سے بھی اعتراض سن رہا ہوں کہ اگر اتنے ہی قابل ہیں تو آپ جائیں، آغا خان چلے جائیں، آغا خان میں ہم سب کو ٹھیک کروا دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے آپ فلاں جو ہے اس میں چلے جائیں، ہاسپٹل میں چلے جائیں، وہاں کے سارے مریضوں کو ٹھیک کر دیں۔ ٹھیک ہے، اگر ٹھیک کرنے کی بات ہوتی ہے تو ٹھیک تو اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے کرنا، لیکن کیا میں تو یہاں صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں، اور میں اس کا قائل ہوں، آپ یہ جو گانا سننا جائز ہے یا ناجائز یہ الگ بحث ہے، لیکن میں یہ یہاں بتلانا چاہتا ہوں کہ آواز کے اثرات ہوتے ہیں۔ آواز سے جو لہریں نکلتی ہیں وہ انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اگر گانا یا انسانی آواز اتنی ہی بے ضرر ہوتی نا، تو پھر شریعت اس کو یہ حکم کبھی نہ دیتی کہ گانے سننا منع ہے۔ گانا سننے سے انسانی طبیعت پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں یہ الگ بات ہے، لیکن اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اگر گانے میں اثرات ہی نہ ہوتے، گانا ہیجان ہی نہ پیدا کرتا، گانا انسان میں تبدیلیاں ہی پیدا نہ کرتا، تو شریعت یہ کیوں حکم لگاتی کہ گانا سننا منع ہے؟ تو یہ میں مانتا ہوں گانے کے اثرات انسانی جسم پر پڑتے ہیں، اور انسان اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو یہ رپورٹ ہے۔ تو کیا خیال ہے گانا سننے سے چوہوں کی بیماریاں؟ اب وہ آگے اس پر تحقیق کر رہے ہیں کہ آئندہ اس گانے کو انسانوں کو سنایا جائے گا، اور ان انسانوں پر تجربہ کیا جائے گا کہ انسانوں پر یہ گانا انسان کی شوگر پر یہ فائدہ مند ہے، یہ فائدہ مند نہیں ہے۔ تو بھائی یہ گانا کیا ہے؟ گانا تو انسانی الفاظ ہیں نا، انسانی الفاظ ہیں جو ادا کیے جا رہے ہیں، سر کے ساتھ ادا کیے جا رہے ہیں، تہذیب کے ساتھ ادا کیے جا رہے ہیں، یہ سر کے ساتھ ادا کیے جا رہے ہیں۔ تو انسانی الفاظ نے اتنا اثر ڈالا کہ چوہوں کی شوگر کا لیول بہتر ہو گیا، یا ان کی انسولین بہتر ہو گئی۔ جب انسانی الفاظ میں اتنے اثرات ہیں، تو میں تو یہ پہلے نہیں کہتا آپ حضرات سے کہ جب یہ انسانی الفاظ اتنا متاثر کرتے ہیں، تو رحمانی جو الفاظ ہیں یا الہامی الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں اللہ نے ہمیں عطا گئے، وہ کتنے مؤثر ہوں گے۔ جبکہ یہ گانے کے لیے تو یہ تھا بھی نہیں۔ قرآن پاک تو اپنے الفاظ کے لیے کہتا ہے کہ فیہ شفاء للناس، اللہ نے فرمایا کہ میں نے قرآن پاک کے اندر لوگوں کے لیے شفا رکھ دی ہے۔ جب کہنے سے یعنی گانا سننے سے اتنا فائدہ ہو سکتا ہے کہ چوہوں کا شوگر لیول بہتر ہو سکتا ہے، تو ہم تو پہلے بھی کہتے ہیں
کہ جو وظیفہ ہم پڑھتے ہیں یا تلاوت قرآن کریم ہم کرتے ہیں یا ہم کوئی درود پاک کا عمل کرتے ہیں یا قرآن پاک کا کوئی حصہ ہم پڑھتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں، اگر ہم بیماری سے شفا کے لیے کرتے ہیں، اس میں اچنبے کی بات کون سی ہے؟ اس میں حیرت کی بات کون سی ہے؟ اس میں حیران ہونے والی بات کون سی ہے؟ بھائی تم گانے سے فائدہ اٹھا رہے ہو اور ہم قرآن پاک سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادعیہ مسنونہ بتلائی ہیں ہم ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس پر حیرت ہوتی ہے، آپ کو اس پر اعتراض ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبان بھی اگر سوال کرتے ہیں کیسے ہو جاتا ہے، بھائی کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کے کلام میں طاقت ہے، جب انسان پڑھتا ہے تو وائبریشن ہوتی ہے، اور قرآن پاک کے جو اثرات ہوتے ہیں، جو اللہ کا اسم ہے یا قرآن پاک کی آیت ہے یا کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر جیسے اثرات ہم سوچتے ہیں وہ انسانی ذات پر منتقل ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ انگریز لوگ گانے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ اپنے گانے سے، کیونکہ قرآن تو مانتے نہیں، گانا وہ سنتے ہیں، اس لیے وہ گانا گا کر اپنی بیماریاں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے ہمیں ایک الہامی قرآن کریم عطا فرمایا، اس سے ہم مسلمان ہو کر ایک الہامی کتاب سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم لوٹ کر آئیں اس کی طرف، اپنی دنیاوی حاجات کے لیے بھی، اپنی اخروی حاجات کے لیے بھی، اپنی بیماری سے شفا یابی کے لیے بھی، اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے لیے بھی آئیں، قرآن کی طرف لوٹیں اور قرآن سے ہم رہنمائی حاصل کریں۔ آپ کا بھائی حافظ حبیب اللہ طبیب، سرائے فقیر میرپور خاص سندھ۔